بولے اسلام والا خمسی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ 5 چیزیں ہیں. 5 پلر آف اسلام ہے: نماز، روزہ، حج اور زکات. تو زکات کا تصور ہی ختم ہے لوگوں کے ذہن سے. آج اگر مسلمان اپنے مال کا صحیح طور سے زکات نکال دے تو مسلمانوں کا بڑا بڑا عربی یونیورسٹی کارڈ ہو جائے گا. آج پیسے والے مسلمان اپنے زکات کا کیلکولیشن کر کے 2.5% اپنا زکات ادا کر دے تو آج مسلمانوں کی بیٹیاں ایسے ہی نہیں رہے گی بلکہ تمام بیٹیوں کا تیسرے چھٹے میں رشتہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہ المیہ ہے مسلمانوں کا کہ زکات ادا نہیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہیے سبحان اللہ. قل اے نبی آپ فرما دیجئے، قل اے رسول آپ فرما دیجئے، قل اے نبی اس بات کا آدیش آپ جاری کیجئے اپنی امتیوں سے. کیا؟ ان کان آباؤکم، کہ لوگوں اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم یا تمہارے بیٹے، و اخوانکم یا تمہارے بھائی، و ازواجکم یا تیری بیویاں، و عشیرتکم یا تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور تمہاری مال و دولت، و تجارت تخشون کسادها اور تمہارے بزنس کی وہ پونجی جو تم نے اکٹھا کر رکھے ہے، ومساکن ترضونها اور تمہاری بڑی بڑی لمبی لمبی عمارتیں، تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے تم کو زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے. فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ضرور نازل فرمائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اور کیجیے، یہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہمارا لیول، اس ایمان کا لیول وزن کرنے کے لیے ایک ایسا تصویر ہے کہ ہر مسلمان ترازو کے پلے پر رکھ کر کے اپنے ایمان کا لیول دیکھ سکتا ہے کہ ہم کس لیول پر ہیں. باپ بیٹے، بھائی بہن، بیویاں، مال و دولت اور تجارت کے سامان اور تمہاری عمارتیں، اگر یہ تمام چیزیں تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت والی معلوم ہوتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تو ابھی پورا مسلمان نہیں ہوا ہے، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے، ابھی تم کو پورا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ابھی تمہارا ایمان ادھورا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اور جس مسلمان کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلے میں یہ تمام چیزیں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلے میں اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل رکھا جائے اور ان تمام چیزوں پر اگر یہ 3 چیز غالب آ گئی تو سمجھ جائے کہ میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے اور ہم پورے کے پورے ایمان والے ہو چکے ہیں. یہ تو قرآن ہوا. اب حدیث شریف سماعت کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ کہ تم کو سب سے زیادہ کن چیز سے محبت ہے؟ حضرت عمر سے نبی پاک نے فرمایا، یاد کیجیے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، فطرت انسانیت کے مطابق عمر کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے. کیا کہا حضرت عمر نے؟ کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی جان معلوم، اپنی پیاری معلوم ہوتی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا، عمر ابھی تو پورا مومن نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان اکمل نہیں ہوا، ابھی تم ادھورے مومن ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل کمپلیٹلی نہیں ہوا ہے. اب آپ غور کیجیے، وہ عمر جو نمازی ہے، وہ عمر جو غازی ہے، وہ عمر جو حاجی ہے، وہ عمر جو روزہ دار ہے، وہ عمر جو تقوی والا ہے، وہ عمر جو تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، کثرت کے نوافل
کتنا فرمایا. حضرت عمر کی دین کی دنیا بدل گئی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یاد کرو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ, اس کی اولاد سے بھی زیادہ, والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ. جب اتنا کہنا تھا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے رسول سے پیار کرتا ہے, اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. تب رسول اللہ نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے اور اب تم مکمل مسلمان ہو گئے ہو. غور کیجیے حضرات, تو اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ اس کی راہ میں خرچ کرنا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو بینک میں ڈپوزٹ کر کے رکھتے ہیں. غور کیجیے یہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال کو ڈپوزٹ کر کے رکھتے ہیں اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ولا ينفقونها في سبيل الله خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, فبشرهم بعذاب أليم. تو اے نبی آپ انہیں عذاب کی نہیں دردناک عذاب کی خبر دے دی. اے نبی آپ اسے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. یوم یحمى علیہا, اس دن ہم لوہا جہنم میں لوہا کو تباہ کر کے ہم داغیں گے بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, ان کے چہرے کو داغیں گے, کبھی ان کی پیٹھ کو داغیں گے, کبھی ان کے سینہ کو داغیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور فرشتہ کہے گا یہ وہ دولت ہے جس کو دنیا میں تم نے جمع کر رکھا تھا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا. حضرات آج غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے شادی کے لیے, لیکن مسلمان اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتا, مسلمان اپنا زکات ادا نہیں کرتا, مسلمان زکات کی ادائیگی نہیں کرتا. لاکھوں روپیہ اور زکات کتنا ادا کرنا ہے سن لیجیے. وہ مال جس پر سال گزر گیا یعنی کھانے پینے کے علاوہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو مال آپ کے پاس ہے, فور ایگزامپل روٹی, کپڑا, مکان اور ایک سواری, یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے. اس کے علاوہ جو مال آپ کا ہے جیسے ڈبل مکان ہوا اور آپ اس سے کرایہ حاصل کرتے ہیں اس پر بھی زکات واجب ہے. جیسے ایک گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی ہوئی جو کمرشل ہے جس سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں فوراً اس پر زکات آپ کو ادا کرنا واجب ہے. اور اگر آپ نے زکات ادا نہ کیا تو کل محشر کے میدان میں جہنم میں جو بھی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وہ گلے میں آپ کو سانپ اور بچھو کر کے کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اور عورتیں جو گھر میں زیور رکھتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, عورتیں جو گھر میں زیورات رکھتی ہے تو سن لے عورتیں کان کھول کر, اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرا شوہر دے گا تو زیور وہ پہنتی ہے تو وہ شوہر کو دکھا سکتی ہے کہ اگر آپ آپ کی ملکیت میں میں ہوں تو آپ اس کی زکات کی ادائیگی کیجیے, ورنہ محشر کے میدان میں ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. سارے 52 تولہ چاندی, سارے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا, 7.5 گرام سونا, 7.5 تولہ چاندی یا 7.5 گرام سونا یا اس کی قیمت یا دونوں ملا کر کے اگر اتنا ہو گیا اس پر زکات واجب ہے. زکات دینا کتنا ہے 2.5%, 40 روپیہ میں 1 روپیہ, 2.5 روپیہ 100 میں, 100 میں 2.5 روپیہ, 1000 میں 25 روپیہ, 1 لاکھ میں 2500 روپیہ زکات کی ادائیگی کرنی ہے. اب زکات دینا کس کو ہے یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ زکات کس پر واجب ہے. جو مال آپ کا ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے اور جس پر حولانہ اور گزر گیا یعنی سال جیسے گزر گیا اس زکات کو اس پیسے کو آپ کو ادا کرنی ہے. اور دینا کس کو ہے تو بھی قرآن نے بتا دیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اپنے مال کا حصہ خرچ کرو
دینا کس سے ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے رشتہ دار میں کون ہے جس کی بچی مجبور ہے اور وہ شادی کے لیے لاچار ہے. آپ کے بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا چچا زاد بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا خلیرہ بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے. پہلے اپنے میں دیکھنا ہے. ذوی القربا جو آپ کا سب سے قریبی ہے, اور قریبی میں نہ ملے تو والیتاما, دیکھیے کہ کون آپ کے گاؤں میں یتیم ہے اس یتیم کو دیجیے. والمساکین, کوئی مسکین ہے اس کو دیجیے. وابن السبیل, اور کوئی مسافر ہے اس کو دیجیے. والسائلین, کوئی مانگنے والا پہنچ گیا اس کو دیجیے. وفی الرقاب, اور غلام, جو غلام جو کسی کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے. اب نہیں ہوتا, پہلے کے زمانے میں تھا غلام کو آزاد کرائیے, لیکن مفتیان کرام نے اس کے ضمن میں یہ کہا کہ وہ مسلمان جو قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے. سن لیجئے, اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ثناء اللہ اسماعیل بہت امپورٹنٹ بات آج آپ کو بتا رہا ہے. زکات مسلمانوں نے ختم کر دیا. کچھ آدمی کہے گا کیا ہم تو زیادہ نکال رہے, ارے زیادہ کو نکالتا ہے, زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. حساب کر کے 2.5% نکال دو. اگر سب نکال دے گا تو مسلمانوں کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی. تو زیادہ نکالتا, ہم کو سمجھاتا ہے کہ زکات زیادہ نکالتے ہیں. ارے جتنا نکالنا ہے اتنا نکال دو, زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. 2.5% نکال دو, 2.5% نکال دو, اور زیادہ نہیں. حساب کرنا ہے مال کا. جی اندازہ کر کے آپ کو ہم دے دیے 2000 روپیہ, ہم دے دیے 500 روپیہ, نہیں. کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کو اپنے مال کا کہ آپ کے بینک میں کتنا پیسہ ہے. اور ایک اور مسئلہ سن لیجیے, جو پیسہ آپ کا فکس ڈپوزٹ ہے, 2 طرح کے ڈپوزٹ ہوتے ہیں. علامہ مفتی جلال الدین علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ وہ پیسہ جو 7 سال کے لیے, 9 سال کے لیے, 20 سال کے لیے ایف ڈی ہے یعنی فکس ڈپوزٹ ہے, اس پر بھی زکات واجب ہے اور اس پر بھی زکات دینا ہے آپ کو. اس کا زکات کیسے ادا کرنا ہے؟ سال بھر میں آپ کو, کہ آپ نے 7 سال کے لیے آپ نے ڈپوزٹ کر دیا فکس ڈپوزٹ, 7 سال میں آپ کا ڈپوزٹ ٹوٹے گا تو کیا آپ 7 سال کے بعد نکالیں گے؟ نہیں. جتنا آپ کا جمع ہے اس کا 2.5% ہر سال آپ کو نکالنا پڑے گا. جی, اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ. قرآن تو پڑھے مسلمان. مسلمان سوچتا ہے کیا کہ مر جائیں گے تو کوئی مرے گا گھر میں تو قرآن اتاریں گے. جی, یا تو شب برات آئے گا تو قرآن اتاریں گے, یا قسم کھانا ہوگا کسی کے گھر میں کھانا چوریں گے تو قرآن اتاریں گے, یا بیٹی کی شادی ہوئی تو قرآن اور مسئلہ رکھ دیں گے. قرآن کا پرپس یہ نہیں ہے. ثناء اللہ اسماعیل قرآن کس پرپس کو نہیں جاتا. اب کوئی ہے ہم کو سمجھائے. قرآن پڑھنے پر 10 نیکی ایک ہدف پر ہے, اس پر میرا ایمان ہے. ہمارے نبی کا فرمان ہے خوب قرآن خوانی کرائیے, خوب اپنے مسجد کے نام سے کیجیے, مگر جو اس کا مقصد ہے آنے کا, قرآن کے اترنے کا مقصد ہے, وہ قرآن خوانی نہیں ہے, وہ قسم کھانا نہیں ہے. کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ دستور العمل ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ آئین ہے, یہ لا آف اسلام ہے, یہ قانون کی کتاب ہے. اللہ نے آپ کو قانون کی کتاب دیا, آپ کو چلنا کیسے ہے وہ قرآن میں ہے, زکات کیسے ادا کرنی ہے وہ قرآن میں ہے, نماز کیا کرنا ہے وہ قرآن میں ہے, اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا بہیو کرنا ہے وہ قرآن میں ہے, غریبوں کے ساتھ کیسا بہیو کرنا ہے وہ قرآن میں ہے, دست شفقت کیا ہے وہ قرآن میں ہے, طلاق کتنا دینا ہے وہ قرآن میں ہے, حلالت کیا ہے وہ قرآن میں ہے. قرآن کو پڑھیے گا تب نا. قرآن نے کیا کہا, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں. دیکھیے قرآن نے کیا کہا, یہ کسواں پارہ کی آیت کریمہ ہے غالباً نہیں, آپ اس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بعد میں کہیے کہ ہم کو دکھائیے کیا دکھا دیں گے آپ کو. اب مانا ہر لینگویج میں مانا ہے, ہندی میں, گجراتی میں, انگلش میں, مراٹھی میں, پنجابی میں, جو مانا آپ کو آتا ہے. ہمارے مفتیان کرام نے, مفسرین نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ آپ کم سے کم مانا تو دیکھیے اس کا کیا ہے. قرآن یہ لا آف اسلام ہے, یہ ڈسپلین کی کتاب ہے, یہ رول آف اسلام ہے, یہ
संविधान की किताब है, मुसलमानों के लिए संविधान है जी। तौरेत, इंजील, ज़बूर, सहीफे, जितनी किताब आसमान से उतरी वो सब एक ही मर्तबा में उतरी, एक ही मर्तबा में। मगर कुरान एक मर्तबा नहीं उतरा, कुरान एक मर्तबा में नहीं उतरा। जब जब जिस तरह सिचुएशन होता गया उसी तरह से सूरह नाज़िल होती रही। फॉर एग्जांपल आप देखते होइएगा किसी सूरह में लिखा हुआ है हाजा मक्किया हाजा मदनिया, हाजा मक्की हाजा मदनी। व्हाट इज द मीनिंग? क्या मतलब हुआ इसका? जो सूरह मक्के में नाज़िल हुई वो सूरह मक्की हुई, और जो सूरह मदीने में नाज़िल हुई वो सूरह मदनी हुई। ये उसका मतलब है। अब जब जब जैसे जरूरत पड़ती गई उस तरह से नाज़िल होती गई। एक प्यारी बात अभी बता दूं, जब तौरेत हजरत मूसा को मिली तो रब ने फरमाया मूसा कोई तूर पर आ और तौरेत ले जा। सुभान अल्लाह। ऐ ईसा मेरी बारगाह में इंजील ले जा, इब्राहिम मेरी तरफ आ और सहीफे ले जा। लेकिन अल्लाह ने जब अपने नबी को कुरान दिया तो ये नहीं फरमाया ऐ नबी तू फला जगह मिराज में आपको कुरान ले जा, नहीं। कुरान से कहा ए किताब मेरा नबी जहां है तू ही वहां चला। कितनी अच्छी बात है। नबी मक्के में है, मक्के में चले जा, नबी मदीने में है तो मदीने में चला जा। बोले सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं बेटे में। वही बात है ना, मूसा की किताब कुरान में है, हजरत मूसा को तूर को बुला कर दिया गया है ये तौरेत जी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पहाड़ को बुला कर दिया गया है ज़बूर। लेकिन हमारे नबी के लिए नबी हजरत आयशा के बिस्तर पर है तो कुरान नाज़िल हुआ जी। हजरत जुबैर सहाबी के जानू पर रसूलुल्लाह सर रखे हुए है, और उसी कश्मकश में उसी माबैन हजरत जिब्रील इन्नल लज़ीना फदलुल मुमिनीना वल मुमिनात आयत करीमा लेकर उतरे। तो हजरत जिब्रील के आने का वाइब्रेशन इतना तेज था कि हजरत जुबैर कहते मुझे लगा मेरी जान कट गई। अब खोज लीजिए, यानी कुरान तभी तो अल्लाह ने कहा लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से देसा देसा हो जाता। अब और कीजिए, जमीन ने कुरान को कबूल न किया, पहाड़ ने कुरान को कबूल नहीं किया। वाह सीनैन मुस्तफा, सीनैन मुस्तफा, जिसको सीने में रसूलुल्लाह ने कुरान पहाड़ पर नाज़िल करे तो पहाड़ पास पास हो जाए, जमीन रेसा रेसा हो जाए, लेकिन मुस्तफा का कल्ब सीने में उतार ले। ये कल्ब मुस्तफा है, और उस सीने मुस्तफा का देन है कि करोड़ हाफिज़ कुरान अपने सीने में उतार। उस सीने मुस्तफा का सदका है। लोग पहाड़ में रख सका तो ये रख सका। इंशाअल्लाह कल बात होगी तो कुरान पर तब्दील होगी। अभी मेरा मौजूद ज़कात है, सुनिए ज़कात बहुत जरूरी है। मुसलमान ज़कात नहीं देता है जी। मुसलमान को जरूरत है बताने की कि उसके माल में गरीबों का हिस्सा है, और ये पैसा उसके बाप का नहीं है बल्कि कुरान में है कि उस गरीब का हिस्सा है तुम्हारे में, और अल्लाह ने उसका हिस्सा तुमको दिया है, और वो कुरान पाक के पहले पारा में है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। छोटा सा बच्चा मुसलमान में पढ़ता है, पूरी जिंदगी मुसलमान का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वापिस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी समझने की कोशिश भी करो कि कुरान आपसे क्या कर रहा है। ज़ालिकल किताबों का तर्जुमा सुनिए और समझ में आ जाएगा कि गरीब का हिस्सा कैसे अमीरों के पैसा में है, गरीबों का हिस्सा अमीरों के दौलत में कैसे है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये इसका माना हुआ। वो दलील मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। किसके लिए? अल्लाह। अब परहेजगार है कौन? हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकी है कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाए गैब पर। गैब क्या अल्लाह को हमने देखा है? गैब है। जन्नत को देखा? नहीं, मानते हैं गैब है। फरिश्ते को देखा? नहीं देखा। ईमान लाना है तो गैब पर है। क़यामत को देखा? नहीं, लाना है तो यही गैब है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाए गैब पर, वो लोग जो ईमान लाए गैब पर, बिल गैब, वो लोग कीमूना सलाता, और नमाज
یعنی تو یہ مت سوچنا کہ یہ بلڈنگیں میں نے بنائی ہے، یہ مت سوچنا یہ 50 ڈپوزٹ میں نے کیا ہے، یہ مت سوچنا یہ 1 لاکھ میں نے کیا، نہیں، رزقناہم، ہم تم کو دے رہے ہیں، میرا رب دے رہا ہے، تو رب تعالیٰ کی جب میں دے رہا ہوں تو میری بارگاہ میں خرچ کرو۔ اس لیے زکوٰۃ کا مکمل ماحول بنائیے، جو لوگ اس لائق ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، ورنہ کیا ہوگا، عذاب الہی نازل ہوگا۔ اور صدیق اکبر نے تو وہ مسلمان جو جہاد دینے سے انکار کیا اس نے جہاد کیا تھا، جی صدیق اکبر نے جہاد کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اب سنیے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں فی اموال الناس کہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سود کا لین دین کرتا ہے وہ یہ سوچتا نا کہ 10 روپیہ آتا ہے 11 ہو جائے گا، 11 ہے 15 ہو جائے گا، 2000 ہے 25 ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں سود کا لین دین کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فلا یرجو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہا رب نے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں اس خیال سے کہ ان کے مال میں بڑھوتری ہوگی، فلا یرجو عند اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی مال بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو زکات ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے خالص وجہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس زکات کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کیا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ اور زکات دو مالدار ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی اس کے مال میں جو زکات دیتے ہیں اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ اور سود والے کو نہیں، سود ظاہری طور پر تمہارا 10 کا 11 ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر سے برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو میری راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، غریبوں کو دیا جاتا، مسکین کو، یتامہ کو، وہ مدرسہ جس میں باہر کے بچے پڑھ رہے ہو، غریب یتیم کے بچوں، اور ہاں سن لیجیے وہ مدرسہ جو بورڈ سے ہے سرکاری، اس میں دینا جائز نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ پیسوں مدرسہ جس میں سرکار کے ہاں سے سیلری ملتی ہے اس میں زکات دی جاتا، آپ کو زکات ادا نہیں ہوگا، یہ فتویٰ ہے، مسئلہ ہے۔ وہ مدرسہ جس میں غریب بچے پڑھتے ہو، جو ایک بورڈ سے نہیں ہو اور جس کا پیسہ تنخواہ کمیٹی دیتی ہو اور قوم کا پیسہ سے دیا جاتا ہو، وہاں زکات دی جاتا، آپ کا زکات ادا ہوگا، نہیں تو زکات آپ کا ادا۔ یہ بھی سن لیجیے، زکات دینے سے پہلے بھی سن لیجیے کہ زکات دینا کہاں ہے، آپ کا زکات صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ وہ نمبر والا مدرسہ دیجیے گا، وہاں سے لاکھ روپے آ رہا ہے تو اس کو زکات کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو بٹر کو کھانے کی عادت ہے، وہ تو آپ کے پاس آئے گا ہی، آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا مال اچھی جگہ پر جا رہا ہے کہ نہیں۔ اب ایک بات سنو، اس بات تقریر ختم، تقریر کا نام تو ختم ہے۔ دیکھیے کیسے بڑھوتری ہوتی ہے زکات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے ایک کنواں خریدا اور کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے مدینے میں پانی پینے کے لیے وقف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کنواں کے اوپر جو جگہ تھی اس جگہ پر انہوں نے 2-4 کھجور کے درخت لگا دیے۔ کیا لگا دیے؟ درخت لگا دیے۔ غور سے سنیے گا، آخری بات ہے۔ تو درخت لگا دیے اور اس درخت سے جو پیسہ آنے لگا تو انہوں نے زکات کے طور پر مسلمانوں غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ عثمان غنی نے کہا کہ جب ہم یہ کنواں دے چکے ہیں وقت میں تو اس کا جو پھل والا درخت ہے پھلدار وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور تو اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات معلوم ہے تو بہت خوش ہوئے اور آپ نے ایک عجوہ کھجور، کیا عجوہ کھجور، اس کی بہت تاکید ہے تشریف میں، عجوہ کھجور کھا کر کے آپ نے جو گٹھلی پھینکی نبی پاک نے، تو اس گٹھلی کی برکت یہ ہے کہ ہزاروں سینکڑوں پیڑ حضرت عثمان غنی کے باغ میں ہو گئے۔ اب دیکھیے برکت ہو گئی، حضرت عثمان غنی جب تک رہے ان کا پورا باغ کا پیسہ غریبوں میں تقسیم ہوتا رہا۔ آج کے ڈیٹ میں ابھی آپ حکومت پر
पाई उस्मान गनी ने। इंतकाल कर गए, हजारों साल हो गए, लेकिन आज तक उस्मान गनी के नाम पर खर्च हो रहा है। अल्लाह, क्या उस्मान गनी ने किस्मत पाई है। तो देखिए आप, सूद वाले खत्म हो गए और जिसने ज़कात दिया उस्मान गनी वहां तक चल रहा है उनका। आखिरी मिसालें तो ज़हन में आ गया है तो बता दूं, जो चीजें अल्लाह के नाम पर खर्च होती है उसके अंदर बरकत होती है। क्या होती है? बरकत होती है। आखिरी मिसाल, और इस मिसाल को कोई माइक अलार्म काट नहीं सकता है। करबला में यजीदी कितने थे? करबला में यजीदी कितने थे? अरे 22,000 थे। बोले ना कितने थे? 22,000 थे। और हुसैनी कितने थे? 72। हुसैनी कितने थे? 72। एक एक करके पूरा जानिसाराने हुसैन, खानदाने हुसैन सब शहीद हो गए, शहीद हो गए। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए। कितना? वो भी खड़ा होना चाहे मगर बुखार की शिद्दत में थे तो गिर गए। तो हजरत ज़ैनब ने गले से लगा लिया, अब तू नहीं जाओ, तू कम से कम रहो। सब तो चला गया। हकीकत ये है कि अल्लाह को बचाना था, रसूलुल्लाह की नस्ल उनसे चलाना था। मकसद तो ये छुपा हुआ था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बच गए। कितने बच गए? एक बच गए। इसको ध्यान में रखिएगा। अब सुनिए, 22,000 यजीदी में 5,000 मर गया होगा, 10,000 मर गया होगा, 15,000 मर गया होगा, तभी तो 10,000 बच आया होगा ना। अरे 2,000 बच के तो यजीदी आया होगा। लेकिन अल्लाह ने यजीदी का खात्मा ऐसा किया कि पूरी दुनिया में आपको कोई न यजीद मिलेगा न एक यजीदी मिलेगा, न एक यजीद मिलेगा न यजीदी मिलेगा, न उसके नस्ल का आता पता नहीं, न उसकी जात का आता पता, न यजीदी नाम का कोई आदमी, न यजीदी सिलसिले का कोई आदमी। लेकिन एक ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के नाम को कुर्बान होने वाले में एक बचकर आए। अल्लाह ने इतनी बरकत रखी कि आज पूरी दुनिया में शहादत का नाम नजर आ रहा है। जो चीजें अल्लाह के नाम पर करती है, खर्च की जाती है, उसमें बरकतें होती है, कमी नहीं होती है। तो ज़कात दीजिए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह